السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 32۔ وقال جل وعلا في موضع آخر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشرک والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل مال الیتیم واکل الربا والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 6857۔ سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں اور پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اللہ کا ہمیں انسان بنانا اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بہت ساری مخلوقات پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس لیے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری مانگی ہوئی ہر جائز چیز ہمیں عطا کر دیا ہے، اور دینے کا وقت اللہ رب العالمین منتخب کرتا ہے، لیکن دیتا ضرور ہے جو چیز جائز طریقے پر ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اے انسانوں، اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دے دیا جس کا تو نے اللہ سے سوال کیا، اور اتنی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں کہ ہم اپنے جسم ہی کو اگر دیکھیں اوپر سے نیچے تک تو گن نہیں سکتے، اتنی ساری نعمتیں دی ہیں۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 34 کے آخری ٹکڑے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔
اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ لقمان سورہ نمبر 20 آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اے انسانوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی، جسے ہم دیکھتے ہیں ظاہری نعمتیں، بہت ساری نعمتیں جسے ہمیں ادراک ہوتا ہے، بہت ساری نعمتیں جو چھپی ہوئی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اپنی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نعمتوں کو اے انسانوں اللہ نے تمہارے لیے پورا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اس بات پر بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں زبان جیسی انمول نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ زبان جانتے ہیں، یہ معافی ضمیر کو ہم ادا کر سکتے ہیں، جانوروں کو معافی ضمیر ادا کرنے کی قوت اللہ نے نہیں دی ہے۔ بزرگوں، اسی لیے آپ دیکھیے پوری دنیا کے کسی ایک جانور کو آپ لے لیجئے، مثال کے طور پر کوا لے لیجئے یا گائے لے لیجئے، آپ امریکہ سے لائیے، امریکہ کی گائے، بنارس کی گائے، مدن پورہ کی گائے ایک ہی طرح بولی بولتی ہے، جبکہ امریکہ کی گائے کو انگریزی بولنا چاہیے تھا اور بنارس کی گائے کو بنارسی زبان بولنی چاہیے تھی، لیکن نہیں بول سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے قوت نہیں دی ہے۔ لیکن ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا رہتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے ماحول میں رہتا ہے، تو جہاں کی زبان ہے اسے کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا ہے، خود بخود سیکھتا ہے۔ یہ قوت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ امریکہ کا بچہ انگریزی بولتا ہے، بنارس کا بچہ بنارسی زبان بولتا ہے، بنگال کا بچہ بنگلہ زبان بولتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ خلق الانسان، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور کس چیز کی قوت اور توفیق دی؟ علمہ البیان، بیان اللہ رب العالمین نے سکھایا، معافی ضمیر کو ادا کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائی۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کی کن کن نعمتوں کا نام لے کر گنائے جائیں کہ اللہ نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ ہزاروں نعمتیں ہیں جن کا ادراک ہم انسان کر نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی ان گنت تعریف اور توصیف کے بعد ان گنت رحمت نازل ہو ہمارے رسول سید الانبیاء سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کا ہمارے اوپر کیا کیا احسانات ہیں بزرگوں جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے رسول نے ہمیں انسانیت سکھائی۔ ہم پیدا تو ہو گئے تھے لیکن ہمیں انسانیت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت سکھائی، چلنے پھرنے کا ڈھنگ سکھایا، والدین کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جائے، یہ تمام طریقے کس نے سکھائے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پوری زندگی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے۔ جانتے ہیں ہماری کامیاب کے لیے مکہ مکرمہ سے طائف پیدل جاتے ہیں، قریب 100 کلومیٹر، 90 اور 100 کے بیچ میں یہ کلومیٹر ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے کے راستے دیکھیے، اوبڑ کھابڑ راستہ، ساتھ میں کھانے پینے کا بھی اتنا سامان نہیں، ساتھ میں اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ 10 دن وہاں قیام کرتے ہیں، کس کے لیے بزرگوں؟ ہماری کامیابی کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ 10 دنوں تک ہم نے کھانا پینا ان کو نہیں دیا، صرف باغ والوں نے تھوڑا پانی دیا تھا ان کے اوپر ترس آ کر۔ 10 دن تک لوگوں نے کھانا پینا نہیں دیا، اوپر سے کتنی تکلیفیں پہنچائی۔ کیا ہمارے لیے انہوں نے بد دعا کی؟ کر سکتے تھے، فرشتے بھی موجود، صرف اللہ رب العالمین نے آپ کے حکم پر اس کام کو ڈیپینڈ رکھا کہ اللہ کے رسول اگر کہہ دے تو یہ کام ہو جائے گا، لیکن نہیں کیے۔ وہ ہاتھ جو خون آلود تھا، انہی لوگوں کے پتھر سے لگے ہوئے ہاتھ، اسی ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، دعا مانگی، الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں راہ ہدایت دے، فراخی ہمتوں میں روشنی دے، ان کے سینوں کو کنارے سے لگا دے ڈوبنے والے سفینے کو۔ یہ پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے بزرگوں دوستو۔ اسی طرح محنت کرتے کرتے، ہماری کامیابی کے لیے دعا کرتے کرتے
دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ہمارا خیال ان کو نہیں چھوٹا ہے۔ میدان محشر جانتے ہیں جہاں پر ہر آدمی ایک دوسرے سے دور ہو جائے گا، ہر آدمی صرف ایک زبان، ایک بات، نفسی نفسی، باپ بیٹا سے، بیٹا باپ سے، ماں بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، یعنی کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے ہٹ جائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ آسمان، سورج بالکل سر کے اوپر، 1 میل کے اوپر، تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق کمقدار میل، 1 میل اوپر سورج لایا جائے گا، ہر آدمی پریشان ہوگا۔ لیکن اس پریشانی کے موقع پر بھی اس اربوں خربوں انسانوں میں صرف ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس وقت بھی وہ ہمیں نہیں بھولیں گے۔ واہ، کتنا ہمارے اوپر ان کا احسان ہے۔ ہر آدمی نفسی نفسی کرے گا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ اللہ امتی، اللہم امتی امتی، اللہ میری امت کو نجات دے دو، اللہ رب العالمین میری امت کو جہنم سے بچا دو۔ کیا ان کا احسان ہے بزرگوں اور دوستوں۔ اس نبی پر 1 2 نہیں، لاکھ کروڑ نہیں، بلکہ ان گنت رحمت نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں دوستو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 مختلف صورتوں سے 2 آیت کریمہ، ایک سورہ نجم سورہ نمبر 53 سے آیت نمبر 32، اور ایک سورہ نساء سورہ نمبر 4 سے آیت نمبر 31، اور ایک حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی پیاری سی حدیث، جس کو سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر جمع کیا ہے۔ ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے وقت محدود کے اندر چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ رب کائنات سے بڑے ہی ادب و اخلاص کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تو مجھے حق بات بولنے اور پھر ہم تمام مسلمانوں کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، آج میں نے اس آج کے درس کے لیے جس ٹاپک کا انتخاب کیا، اور اس کے لیے بہت سارے کام کے باوجود جو ہم نے اسٹڈی کی تیاری، اس کو تیاری کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر، اور حقیقت میں جب ڈاکٹر کے سامنے بیماری کا اظہار نہ ہو تو صحیح علاج نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم اگر اپنی غلطی کو اظہار نہیں کریں گے، ہم اپنی غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس غلطی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب پھر ہم بچ نہیں سکتے۔ تو میں جس ٹاپک پر کہنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے لوگ ہیں تو مختلف قسم کی غلطیاں ہیں۔ تو ان غلطیوں میں سے کچھ غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو ہم بڑی غلطی تصور نہیں کرتے۔ کیا ہمارے تصور نہ کرنے سے وہ بڑی غلطی نہیں ہوگی؟ اگر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی غلطی ہے تو ہے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ تو بزرگوں، میں چند غلطیوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے جو قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سرسری طور پر اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے سورہ نجم کے اندر، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے، فحش گناہوں سے بچ گئے۔ بڑے بڑے گناہ کچھ ہیں جو ان گناہوں سے بچ گئے، الا اللمم، مگر چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے ہوتے رہے، وہ بچ نہیں پائے یا بچے نہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ان ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے گناہ جو آپ کے امت کے لوگ کریں گے تو ان ربک واسع المغفرہ،
تمہارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، واسع المغفرہ، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ بڑے گناہ سے اگر بچ جائے وہ تو چھوٹے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دوسری آیت کا ترجمہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچ گئے وہ بڑے گناہوں سے جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور کیا کریں گے؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اب تمہیں جنت میں ہم داخلہ دیں گے، لیکن معمولی داخلہ نہیں، عزت کے ساتھ، عزت کے ساتھ تمہیں ہم داخلہ دیں گے جنت کا۔ بزرگوں اور دوستوں، اب اس قرآن کی آیت سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ کچھ گناہ گویا کہ چھوٹے ہیں، کچھ گناہ گویا کہ بڑے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ بڑے گناہ کون سے ہیں۔ چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اگر چھوٹے گناہ ہم سے ہو گئے، بڑے گناہ سے ہم بچ گئے، لیکن پہلے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ بڑے گناہ آخر ہیں کیا۔ جب جانیں گے تو بچنے کی کوشش انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے۔ تو اسی بڑے گناہ سے متعلق صحیح بخاری کی ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی آپ حضرات کے سامنے، 6857 نمبر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، بڑے گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ موبقات، ہلاک کرنے والے، آپ کی زندگی کو وہ گناہ تباہ کر دیں گے، آپ کی آخرت کو وہ گناہ برباد کر دیں گے، معاشرہ سے آپ کی عزت اور آپ کا شرف کو وہ گناہ کرنے کی وجہ سے آپ کی عزت ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ دھیرے دھیرے لوگوں کی نگاہوں سے آپ محبوب نہیں بلکہ لوگوں کی نگاہوں میں مغصوب ہو جائیں گے، ناپسندیدہ ہو جائیں گے۔ اسے خطرناک، جب یہ جملہ صحابہ کرام نے سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، گناہ تو خود ہی خطرناک ہے، لیکن گویا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس کو جانا جائے۔ تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ قالو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ہم یا رسول اللہ، وہ گناہ کون سے ہیں؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والے گناہوں کو گنا تو ہوئے، پہلے نمبر پر جس گناہ کو لیا وہ کون سا گناہ ہے؟ الشرک باللہ۔ کون سا گناہ؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ جملہ جب ہم لوگ سنتے ہیں، خصوصاً اہل الحدیث اور سلفی سنتے ہیں کہ شرک، تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے ہیں، ہم کہاں شرک کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچ کے شرک کے دائرے کو باندھ دیتے ہیں اور بالکل محدود کر دیتے ہیں، اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ شرک شاید مزارات پہ جانا، قبروں کی زیارت کرنا، ان کے سامنے منتیں اور حاجت روائی کرنا، کچھ مانگنا، نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہی شرک ہے۔ اس کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، نہ ہم مزارات میں جاتے ہیں اور نہ ہم مندروں میں جاتے ہیں، نہ غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، تو ہم کہاں شرک کرتے ہیں؟ یہ ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ لیکن بزرگوں، شرک کا دائرہ اتنی ہی میں محدود نہیں ہے، شرک کا دائرہ اتنے ہی میں محدود نہیں ہے۔ کچھ کام ہم ایسے کرتے ہیں جو شرک کے قریب پہنچانے والے ہیں، یا ایسے کام ہم کرتے ہیں جو ہمارے اعمال کو برباد کرنے والے ہیں، یہ تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن کچھ کام دوسری طرف سے ہم کرتے ہیں جو کام بالکل اسی کیٹیگری کے آتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، دوسرے نمبر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالزَّحْفُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ۔ یہ 7 قسم کے گناہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ 7 گناہوں پر ہم بات کر نہیں سکتے ہیں، وقت بہت کم ہے، 7 گناہ پر ہم بات نہیں کرتے ہیں، لیکن ان میں سے وہ گناہ جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان گناہوں کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے ہم شرک کو دیکھ لیں کہ شرک ہے کیا چیز۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین
قرآن کریم میں الرحمن الرحیم اپنی صفت بیان کیا ہے کہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ رحمان اور رحیم دونوں اللہ کی صفت ہے اور رحم کی صفت ہے، معاف کرنے کی صفت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ایک جگہ الغفور اپنی صفت بیان کیا ہے، غفار اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ رعوف ہے، اللہ تعالیٰ ودود ہے۔ اتنی ساری محبت، رحم، رحمت، ان تمام صفات کے باوجود اللہ رب العالمین سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 112 کے اندر کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیے، اور رحمان الرحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ لیکن بزرگوں، اگر کسی سے شرک ہو جائے، مان لیجئے کہ وہ بہت بڑا شرک والا گناہ کر لیا، تو معاف نہیں کرے گا، کیا مطلب ہے؟ اس کو کبھی جاننے کی کوشش کیا ہی کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کیا مطلب ہوا؟ کہ ہم توبہ کریں گے تو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا؟ توبہ کرنے سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کرنا پڑے گا۔ صغائر کے لیے کبھی ایسے ہی وضو سے استغفر اللہ سبحان اللہ کچھ بھی نیکی کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور شرک کے لیے وہ معاف ہی نہیں ہوگا، اگر کوئی شرک کر دیا تو معاف ہی نہیں ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ توبہ سے نہیں ہوگا، آپ کو تجدید ایمان کرنا ہوگا۔ جب آدمی شرک اکبر کر لیتا ہے تو پھر ایمان سے وہ خارج ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو معاف نہیں کرنے کا مطلب توبہ استغفار سے آپ نہیں معاف ہوگا، آپ کو تجدید ایمان کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کو اس کے لیے توبہ استغفار پچھتانا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین شرک کا گناہ اتنا بھیانک ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار سے نہیں معاف کرتا ہے، آپ کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہیں کتنا بھیانک ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور یہ کہا کہ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی انبیاء کرام دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ان تمام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، کیا کہا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا دیا گیا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے ان انبیاء کرام آئے ہیں سب کو بتلا دیا گیا ہے۔ کیا؟ کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ آپ یا آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ سے حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ 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 وغیرہ، جتنے تمام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ آپ یا آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان کو بھی بتلا دیا گیا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شرک کرے گا، اللہ اکبر، تو کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو عمل برباد ہو جائے گا، عمل برباد۔ انبیاء کرام کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر آپ شرک، حالانکہ وہ شرک نہیں کریں گے، انبیاء تو پیدائشی طور پر شرک وغیرہ سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی یعنی شرک کی قباحت اتنی بڑی ہے کہ انبیاء کرام کو بھی یہ بات بتلا دی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، شرک کو آپ نے جان لیا کہ وہ اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اب اس شرک کی روشنی میں اب ایک حدیث کو ذرا سا دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4923 نمبر کی حدیث صحیح مسلم میں، اور یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ لیکن اس حدیث کو بتانے سے پہلے حدیث کا پس منظر تھوڑا سا دیکھ لیجیے۔ حضرت صفیہ اصبحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ ملک شام سے آئے ہیں، مسجد نبوی میں آئے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کافی بھیڑ۔ تو یہ لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے اندر گئے، تو کیوں بھیڑ لگی ہوئی ہے؟ تو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ کن سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
جب مسئلے مسائل یا درس کا سلسلہ ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، تو حضرت صوفیہ اصبہی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے میں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول کے صحابی، آپ اللہ کے رسول کے پاس بہت زیادہ رہے، تو آپ کوئی ایسی حدیث ہم کو ایک سنائیے، صحیح مسلم کی حدیث، ایک حدیث آپ ہمیں سنائیے جس کو آپ اپنے کان سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیں، اپنے کان سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس کو میں نے اپنے کان سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور میرے اور اللہ کے رسول کے علاوہ اس مجلس میں کوئی تیسرا بھی نہیں تھا۔ یعنی آدمی زیادہ ہونے سے کبھی ڈسٹرب ہوتا ہے، ادھر ہوتا، لیکن کوئی نہیں تھا، میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ، ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر پانی وغیرہ چھڑکنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے، ہوش آتا ہے تو پھر یہ پوچھتے ہیں کہ ایک حدیث سنائیے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس کو میں نے اپنے کان سے سنا ہے اور میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی نہیں تھا۔ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، 3 مرتبہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہوش آتا ہے 4تھی مرتبہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ارب و خرب و انسان، حد بصر، جہاں تک نگاہ جا رہی ہے انسان ہی انسان، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوگا وہ تمام کے تمام موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اتنی ارب و خرب و انسانوں میں سے 3 انسان کو اللہ رب العالمین چن کے بلاتے ہیں کہ یہاں آئیے، اور وہی 3 آدمی سے حساب لیتے ہیں۔ سب سے پہلے انہی 3 انسان سے حساب لیا۔ بزرگ اور دوستوں، کروڑوں انسان، اربوں خربوں انسانوں میں 3 انسان کو چن کے اللہ رب العالمین بلا کے سب سے پہلے حساب لیں گے اور انہی کا فیصلہ ہوگا۔ اب وہ 3 آدمی معمولی آدمی نہیں میرے بھائی، وہ اپنے اپنے میدان میں بہت بڑا کارنامہ انجام دینے والے آدمی، سبحان اللہ، لیکن بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، بہت بڑا کام کیا، لیکن انجام کیا ہوا میرے بھائی؟ اس حدیث کو سنیے اور پھر اپنے اعمال کو دیکھیے، اپنے ایکٹیویٹیز کو دیکھیے، اپنے طریقے کو دیکھیے، اپنے من کو دیکھیے، اپنی نیت کو دیکھیے اور اپنے اعمال کو دیکھیے میرے بھائی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی مالدار ہوگا، مالدار، اور صرف مالدار ایسا مالدار نہیں، کنجوس نہیں، بڑا سخی مالدار تھا، اتنا کارنامہ انجام دیا تھا وہ۔ اللہ رب العالمین ان کو اپنی نعمت گنائے گا کہ مثال کے طور پر عبداللہ، میں ایسی نام لے رہا ہوں، یہ نام اس میں نہیں ہے، عبداللہ میں نے تمہیں مال دیا تھا، ہاں تمہارا کاروبار بہت چلتا تھا، اللہ تعالیٰ نعمتیں گنائے گا، وہ بھی تصدیق کرتا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم کو میں نے اتنی بڑی نعمت دی۔ مثال کے طور پر پھر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ GST نے بھی تمہارے کاروبار کو متاثر نہیں کیا تھا، نوٹ بندی نے بھی تمہارے کاروبار کو ٹس سے مس نہیں کیا، بہت ساری گدیاں بند ہو گئی، بہت سارے لوگ مکھیاں بھگانا چالو کر دیے، لیکن تمہارا کاروبار بہت چلتا تھا، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کا کاروبار ایسا ہے بھی۔ تم نے مالداری جو تمہیں ملی تھی، تم نے کیا کیا تھا؟ اب وہ اپنا کام گنائے گا، اور غلط نہیں گنائے گا، صحیح گنائے گا، سچ بولے گا کہ اللہ میں نے مسجدیں بنائی تھی، طیب شاہ مسجد میں مثال کے طور پر میں نے سب سے زیادہ چندہ دیا تھا، ہم نے AC لگایا تھا، پنکھا لگایا تھا، پینٹنگ میں لیے کپڑا دیا تھا، اور اگر دری کی ضرورت پڑی تھی وہ لگایا تھا، قالین کی ضرورت تھی تو وہ لگایا تھا، وہ مسجد بنایا تھا، وہ مدرسہ بنایا تھا، یتیم کی پرورش کی تھی، ہم بیواؤں کی باز آباد کاری ہم نے کی تھی، وغیرہ وغیرہ بہت سارا کام وہ گنائے گا، اور غلط نہیں گنائے گا، صحیح گنائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے گنانے کے بعد پوچھے گا یہ تمام کام تم نے کیوں کیا تھا؟ تو وہ کہے گا اللہ تیرے لیے کیا تھا، اللہ اتنا سارا مال مسجد میں نے فری میں کیوں دوں؟ میں تو تیرے ہی لیے دیا تھا،
لیکن وہ اللہ انہ علیم بذات الصدور، یوم تبلی السرائر، جو جس دن بھید کو بھی نکالا جائے گا، وہ اللہ تو تمہارے دل کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ تمام کام تو کیا ضرور تھا، لیکن تو نے کیوں کیا تھا؟ میری رضامندی کے لیے نہیں کیا تھا، مجھے خوش کرنے کے لیے تم نے یہ کام نہیں کیا تھا، اس لیے تو نے یہ کام کیا تھا تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، تمہارا نام ہو، مدن پورہ میں، بنارس میں تمہارا ڈنکا بجے، تمہارا چرچا ہو جائے کہ یہ آدمی مالدار ہے، مالدار کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سخی ہے، بہت زیادہ دان و خیرات کرنے والا تھا۔ تمہارے دل میں تھوڑے سی یہ فتور پیدا ہو گئی تھی۔ بزرگ اور دوستو، کام ٹھیک کیا، کام غلط نہیں کیا، کام 100% صحیح کیا، لیکن بزرگوں جانتے ہیں شیطان نے دل کے اندر تھوڑا سا، نیت کے اندر فتور پیدا کر دیا، اور آپ کے دل میں تھوڑا سا یہ آ گیا کہ میں دے رہا ہوں تاکہ مجھے دینے والا کہے، میں دے رہا ہوں تاکہ میرا نام ہو جائے، میں دے رہا ہوں تاکہ میرے لوگوں میں چرچا کا باعث میں بن جاؤں۔ اچھا، یہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بزرگوں؟ ایک 5 وقت کا نمازی اگر ہے تو مجلسوں میں وہ نماز کا ڈنکا بجاتا ہے، بات بات میں وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں مصلی ہوں، میں نمازی ہوں۔ اس کے تمام ایکٹیویٹیز سے، اس کے گفتار سے، اس کے چلنے پھرنے سے، مجلسوں میں جانے سے وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نمازی ہوں۔ ارے چپ، تو کیا بولتا ہے رے؟ تو نماز پڑھتا ہے صحیح سے؟ میں نمازی ہوں۔ تو صحیح سے نماز نہیں پڑھتا ہے، میں تہجد گزار ہوں۔ بھائی کس لیے کر رہے ہیں تہجد گزاری آپ؟ اللہ پر احسان۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ کچھ لوگ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ارے ایمان لے آئے ہو تو کس کے لیے ایمان لے آئے ہو؟ اپنے اوپر اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان لانے کی قوت اور توفیق دی ہے۔ ہاں، کوئی آدمی اگر نمازی ہے تو بھائی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کی قوت دی۔ کیا وہ اللہ پر احسان کیا یا کسی آدمی پر احسان کیا کہ وہ اپنا دکھاتا پھرے گا؟ یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی بھی نیک کام، جو کام اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے، اگر آپ یا ہم میں سے کوئی آدمی کرتا ہے تو کرنے کے بعد اپنے اندر یہ گمان نہ پیدا کرے کہ ہم نے یہ کام کر کے معاشرے پر احسان کیا، ہم نے یہ کام کر کے اللہ پر احسان کیا۔ نہیں، یہ کام اگر ہم نے کیا، اللہ نے توفیق دی، تو یہ ہم نے اپنے اوپر احسان کیا۔ دوسرا آدمی، بزرگوں اور دوستوں، بہت بڑے قاری قرآن ہوگا، ترتیب سے میں نہیں بول رہا ہوں، اس میں مجاہد کا سب سے پہلے نام ہے۔ ایک آدمی قاری قرآن ہوگا، مولانا صاحب، مفتی صاحب، مقرر صاحب، اللہ تعالیٰ نے ذہن بڑا تیز دیا تھا، یادداشت بڑی مضبوط تھی، زبان میں تاثیر تھی، بولتا تھا تو معلوم ہو رہا ہے کہ سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہے لوگوں کی، اور دل میں بات گھس جا رہی ہے۔ اچھا، آپ کو میں نے قاری قرآن بنایا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو گنائے گا، وہ سنے گا، پھر وہ اپنا گنائے گا کہ اللہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا، میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا تھا، لوگوں کو تعلیم دی تھی، میں نے فتویٰ فرائض کیا، اور میں نے یہ کیا وہ کیا، وہ اپنا کام گنائے گا اللہ رب العالمین، اور غلط نہیں گنائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں کیے تھے قاری صاحب، کس لیے کیے تھے حافظ صاحب؟ کہ اللہ تیرے لیے، تیرے لیے اللہ، تقریریں میں تیرے لیے کرتا تھا اللہ۔ اللہ رب العالمین کہے گا کام تو تو نے کیا تھا، لیکن تمہارے دل کے اندر یہ فتور پیدا ہو گئی تھی کہ مجھے قاری کہا جائے، مجھے قاری کہا جائے، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے کہ میرے لیے تو نے کام کیا تھا۔ ایک مجاہد ہوگا، کتنا بڑا کام ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، اس کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ میدان محشر میں جو اپنے مقام و مرتبہ کو دیکھے گا تو وہ اللہ سے آرزو اور تمنا کرے گا 7 مرتبہ کہ اللہ تو دنیا میں مجھے بھیج، پھر میں شہید ہو کر آؤں گا۔ لونہ لون الدم، دوسری روایت میں ہے کہ اسی طرح خون سے لت پت وہ اٹھے گا، اس کا خون کا رنگ ہوگا، لیکن اس کی بو مشک عنبر سے بڑھ کر ہوگی۔ یہ آدمی گیا
اور اپنی جان کی قربانی پیش کر دیا، جان دے دیا، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اللہ کہے گا تو نے جان دے دیا، تمہیں بہادر بنایا تھا، تمہارے بدن میں طاقت تھی، تمہیں توانا ہم نے بنایا تھا، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے یہ کام کیا، اور یہ کرتے کرتے میں نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ صحیح معنی میں وہ شہید ہوا ہوگا، راستے جنگ کے میدان میں شہید ہوا ہوگا وہ۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا۔ دیکھیے بھائی، کام تو کیا، وہ جان تو دے دیا، لیکن صرف تھوڑا سا قصور، صرف تھوڑا سا فرق، نیت میں فتور کہ مجھے بہادر کہا جائے۔ یہ تینوں آدمی بھائیوں، صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی، صحیح مسلم میں 4923 نمبر کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تینوں آدمی جہنم داخل کر دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا بڑا کام کیا اپنے میدان میں، جہنم چلا گیا۔ اللہ، کتنا افسوس ہے بزرگوں۔ اچھا، ہم میں سے مختلف میدان میں لوگ مختلف طرح کے کام کرتے ہیں، دینی کام ہم میں سے ہر آدمی الحمدللہ اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ اچھا، کام کرنے میں کبھی نیت میں یہ پیدا ہوتا ہے کیا کہ ہمیں لوگ کہیں، لوگ ہمارے چرچا کریں، لوگ ہمارے بارے میں یہاں وہاں بیان کریں کہ یہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ایسا ہے؟ ہمارے دماغ میں اگر اس طرح کی بات آتی ہے، ہماری نیت میں اگر یہ فطور پیدا ہوتی ہے میرے بھائیوں، تو وہ عمل، وہ صرف عمل، آپ اگر مان لیجئے مثال کے طور پر کام نہیں کیے ہوتے، مان لیجئے آپ نے صدقہ نہیں کیا اور آپ کے اندر ریاکاری بھی نہیں آئی، تو آپ صدقہ نہیں کیے، ریاکاری بھی نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کام کر رہے ہیں تو یہ کام جو آپ کے لیے باعث رحمت ہونا چاہیے، یہ کام جو آپ کو جنت لے جانا چاہیے اس کام کو، لیکن یہ کام یہ نہیں کہ صرف قبول نہیں ہو رہا، اگر آپ کو نیکی نہیں ملتی تو بھی چلتا کہ چلو بھائی ہم کو نیکی نہیں ملی، لیکن وہ کام آپ نے کیا، نیکی نہیں ملی، الٹا وہ کام آپ کے لیے وبال جان بن گئی، جہنم لے جانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو بزرگوں، اگر اس سے پہلے ہم لوگ کوئی بھی کام، جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی بھی نیک کام جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اگر ہم میں سے کوئی کام آدمی اس طرح کے کام کرتے ہوئے دل کے اندر کوئی چیز اس طرح کی آئی ہے، تو آج سے کم خالص توبہ کر لیجئے، اور آئندہ اس طرح کا کوئی کام جب اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا تو دل کے اندر یہ گمان اور یہ فطور نہ رکھا کیجئے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم کو یہ آدمی یہ کہے، ہم کو یہ کہے، یہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ہوگا تو پھر انجام وہی ہوگا۔ وہی تین آدمی کے لیے یہ خاص نہیں ہے کہ وہی تین آدمی اس میں جائے گا، وہ تین آدمی تھے، اللہ کے رسول نے مثال میں بیان کیا، لیکن اس طرح کا کام کوئی بھی کرے گا وہ آدمی اس انجام کو پہنچے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کی غلط نیت سے محفوظ رکھے۔ بزرگ اور دوستو، دوسرا گناہ جو معاشرے میں پایا، یہ گناہ پایا جاتا ہے جو میں نے کہا، دل کے اندر یہ گمان، یہ فطور، یہ تھوڑی سی ریاکاری یہ پائی جاتی ہے، یہ ریاکاری پائی جاتی ہے، تو اللہ کرے کہ آج سے ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ چیز ختم کر دے۔ دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ، لیکن یا تو ہم اس کو اتنا بڑا گناہ سمجھتے نہیں ہیں، یا سمجھنے کے بعد بھی تساہلی، سستی اور کاہلی ہے، لیکن میرے بھائیو وہ بڑا گناہ ہے۔ کیا بڑا گناہ؟ اس کے بہت ساری قسمیں ہیں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ صرف بتلا دیتے ہیں۔ کیا ہے کہ یہ جو حکومت فی الحال چل رہی ہے، اس حکومت کی بہت ساری پالیسیوں میں سے ایک پالیسی یہ تھی کہ جتنے بھی ہندوستان کے باشندے ہیں وہ کیش لیس ہو جائیں۔ کیش لیس مینس یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، لیکن پیسہ ہو، لیکن وہ پیسہ آپ کے پاکٹ میں نہ رہے بلکہ اکاؤنٹ میں رہے۔ آپ کوئی بھی کام کرے تو ایک بائی اکاؤنٹ لین دین کریں۔ یہ جب ہوا تو بہت سارے لوگوں نے اکاؤنٹ کھولا، اور میرے خیال سے طیب شاہ کے مصلیان میں یا بنارس کے باشندوں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں ایک کیا کئی اکاؤنٹ نہ ہو، بڑا سے بڑا یا چھوٹا سے چھوٹا لے لیں۔ ان اکاؤنٹ میں سے کچھ اکاؤنٹ تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کی بات ہم نہیں کر رہے، سیونگ اکاؤنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ ہماری ہے،
ہماری اگر نہیں ہے تو ہمارے بیٹے کی ہے، ہمارے بیٹے کی نہیں ہے تو ہماری بیٹی کی ہے، بیوی کی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ ہر گھر میں 2-4 اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ میرے بھائیوں، سیونگ اکاؤنٹ میں جب آپ پیسہ رکھیں گے، ایک دن بھی اگر وہ پیسہ رہے تو حکومت اس کی وہ کرتی ہے، دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد ہر 6 مہینے میں، شاید پہلے تو سال بھر میں ہوتا تھا، ہر 6 مہینے میں یا 4 مہینے میں، وہ آپ جانتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے، اس کو وہ کرتی ہے، تو اس میں پیسے کے حساب سے آپ کا سود آتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں سود آتا ہے۔ اچھا میرے بھائی بتائیے، ہر آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے، سیونگ اکاؤنٹ میں جو سود آتا ہے، اس سود کے پیسے کو کیا ہم حساب کر کے نکال کے جہاں خرچ کرنا چاہیے ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ، بہت اچھی بات۔ لیکن اگر ہم نہیں کرتے ہیں، ہمارا سیونگ اکاؤنٹ میں سود آ گیا اور پھر ہم نے نہیں کیا، پھر وہ سود کا پیسہ بھی ہمارا ٹرن اوور ہو رہا ہے، کاروبار میں لگا رہے ہیں، پھر وہ سود کا پیسہ بھی کاروبار میں لگ کے کچھ منافع کمایا، ہم نے نہیں کیا۔ اچھا، نہیں کرنے کی وجہ سے کیا گناہ نہیں ہوگا؟ کتنا بڑا گناہ! سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سود کی قباحت کو جس طرح سے بیان کیا ہے، قرآن کریم میں کسی بھی چیز کو اس طرح سے نہیں بیان کیا ہے۔ نماز کا حکم مختلف جگہ، بہت جگہ ہے، لیکن قریب 18 آیت سورہ بقرہ میں ہے جو سود کی مذمت میں ہے، لگاتار۔ اللہ اکبر! پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ سود خور اگر سود خوری سے نہیں رکتا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے۔ کس کے ساتھ اعلان جنگ؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ قیامت کے دن سود خور باولا بن کے اٹھے گا۔ اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول، دوسری حدیث میں، کہ سود خور پر، سود کھلانے والے پر، سود کھانے والے پر، سودی معاملات کو لکھنے والے پر، سودی معاملات پر 2 گواہ بننے والے پر، سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور سب کے سب گناہ کے میں برابر۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور اس کی قباحت، یہ سود ہم کھا رہے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، جنگ احد میں شہید ہو گئے تو فرشتوں نے ان کو غسل جنازہ دیا تھا، فرشتوں نے، غسیل الملائکہ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر سود کا 1 درہم کھا لیا، 1 درہم اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس زمانے میں آپ 1 روپیہ لے لیجیے، 1 روپیہ کوئی سود کا کھا لیا جان بوجھ کر، وہ کتنا بڑا گناہ! آپ کو بڑا سخت لگے گا، لیکن میرا قول نہیں ہے میرے بھائی، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور اللہ کے رسول نے اگر کہا تو اپنے طرف سے نہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، گویا کہ اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ 1 درہم اگر کوئی آدمی سود کا کھا لیا جان بوجھ کے، کتنا گناہ ہوگا؟ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہوگا۔ کتنا بڑا گناہ؟ 36 مرتبہ۔ اللہ اکبر! ایک آدمی اگر معاشرے میں ایک زنا کر لے، لوگ جان لے، ہر آدمی تھو تھو کرتا ہے، لیکن وہ آدمی جو سود خور ہے، وہ سود کا 1 روپیہ اگر کھایا ہے تو 36 مرتبہ زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، لیکن وہ آدمی دھڑلے سے کھاتا ہے، معاشرے میں اس کی عزت بھی ہے، سب سے بڑی کرسی اسے آپ دیتے ہیں، آتا ہے تو 10 لوگ سلام کرنے کے لیے بڑھتے ہیں۔ سود خور کو کیا سود خور سے دوستی ہو سکتی ہے؟ ایمان والے بے ایمان سے دوستی نہیں کر سکتا، چلنا پھرنا ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، دلی محبت ایسے انسان سے نہیں ہوتی۔ 1 روپیہ سود کا کھایا۔ دوسری حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الربا 73 بابا ایسرھا مثل ان ينکح الرجل امہ۔ صحیح الجامع صغیر کے اندر
علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کا حکم لگایا. ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرماتے ہیں؟ الربا ثلاثۃ و سبعون بابا، کسی میں خوبن ہے، سود کے 73 درجے، سب سے چھوٹا، اس کے بعد بڑا، بڑا ہوتے 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 سب سے بڑا. جو سب سے چھوٹا ہے وہ کتنا بڑا گناہ، اللہ اکبر، زبان پر لاتے ہوئے روح کانپ اٹھتی ہے، ڈر لگتا ہے اس طرح کا جملہ کہتے ہوئے. لیکن بھائی ایمان، علم، اور علم جو ایک بڑی امانت ہے، اس امانت کے حساب سے تو کہنا ہی پڑے گا. حق اور حق کو آپ بیان کیجئے. کیا فرماتے ہیں؟ مثل ان ينكح الرجل امه، 73 گناہوں میں سود کے سب سے چھوٹا گناہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اپنی ماں کے ساتھ زنا کے برابر. معاشرے میں ایک غیر عورت سے غلط کام کوئی کر لے، اتنی تھو تھو، لیکن وہ آدمی سود کھا کے اپنی ماں کے ساتھ زنا کے برابر گناہ کرتا رہتا ہے اور روز کرتا ہے. کیا ہم نے اس کو گناہ سمجھا؟ ہم نے نہیں سمجھا تو کیا ہماری نہ سمجھنے سے یہ گناہ نہیں ہوگا؟ اس گناہ کی قباحت کیا ہماری نہ سمجھنے کی وجہ سے کم ہو جائے گی؟ بزرگوں، دوستو، ماں کے ساتھ زنا پر جو وعید ہے، سود کھانے پر وہ وعید ہے. اور اتنا بڑا گناہ معاشرے میں دھڑلے سے ہم کرتے رہتے ہیں. ایک ایک اکاؤنٹ سے نہیں، ایک ایک گھر میں 10 اکاؤنٹ موجود ہے، اور یہ گناہ ہم روز کرتے رہتے ہیں، اس کا کوئی ہم خیال نہیں کرتے. کیا وہ آپ کا پیسہ ہے؟ وہ سود کا حرام پیسہ ہے، آپ نے کاروبار میں لگایا، آپ نے اسی پیسے سے کپڑا خریدا، کیا آپ اسی کپڑے پہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز ہوگی؟ ان اللہ طیب، صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ پاک ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کے علاوہ ناپاک کو قبول نہیں کرتا ہے. بزرگوں اور دوستو، اسی گناہ والے کپڑا لے کر، اسی گناہ والے پیسہ کھا کر، خون اور گوشت بن کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. آپ آنسو کیوں؟ پورے آنسو ختم کر کے اپنے بدن کا خون بھی ختم کر دیجیے آنکھ سے نکال نکال کے. لیکن اگر آپ کے بدن میں ناپاک اور حرام خون ہے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. یہ گناہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے بزرگوں؟ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان اگر بچانا ہے، جنت اگر لینی ہے، جنت انمول نعمت، اتنی بڑی نعمت جو دل نے سوچا ہی نہیں، آنکھ نے دیکھا نہیں، اس کے لیے کچھ تو بزرگوں محنت کرنی پڑے گی. تو کیا کرنا ہوگا؟ پیسہ آپ رکھیے، مجبوری ہے، کاروبار کے لیے مختلف طریقے سے آپ کو رکھنا پڑ رہا ہے، آپ رکھیے. ہم یہ نہیں کہیں گے اور کوئی دنیا کا نہیں، مولانا نہیں کہے گا کہ آپ نہ رکھیں، مجبوری ہے آپ کو رکھنا ہے، رکھیے. لیکن رکھنا ہی صرف مجبوری ہے نا، اس کا سود کھانا تو مجبوری نہیں ہے. اس کو آپ نکالیے، حساب کر کے نکالیے. نکالنے کے بعد پھر اس کو جہاں جہاں تقسیم کرنا ہے وہاں وہاں اس کو تقسیم کر دیجیے. مولانا کہاں کہاں تقسیم کریں گے؟ تو ہر چیز یہاں پر مت لیجیے. جامعہ سلفیہ آپ کا ادارہ ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑا سلفی ادارہ ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑا سلفی ادارہ. اس میں آئیے، آپ کو تحریری طور پر مل جائے گا کہ سود جو آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو آپ کہاں کہاں خرچ کریں گے. اس کو ہندی میں ایک صفحہ میں چھپا کے رکھا گیا ہے، آپ کو انشاءاللہ دے دیا جائے گا. اس حساب سے آپ وہاں وہاں خرچ کر دیجیے، تب جا کے ایمان پھر بچے گا. آپ کھاتے رہیں گے تو ایمان، نماز بھی پڑھ رہے ہیں قبول بھی نہیں ہو رہی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں نیکی بھی نہیں مل رہی. اللہ اکبر. بزرگوں، اس طرح کے گناہ کو ہلکا مت سمجھیے. گناہ ہے میرے بھائی، تو یہ گناہ ہے. اچھا، اس سے بڑا کوئی گناہ جو ہم کرتے ہیں، اس سے بڑا گناہ، اللہ، یہ گناہ تو کتنا خطرناک کہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر. بزرگ اور دوستو، اس سے بڑا گناہ، جو گناہ ہمارا ہاضمولہ ہے، اس کو کیے بغیر ہمارا پیٹ سے جو کھانا ہے وہ ہضم ہی نہیں ہوتی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ ان اربر ربا، ربا کا سب سے بڑا ربا، سب سے بڑا، سب سے چھوٹا تو ماں کے ساتھ زنا کے برابر، یا 36 مرتبہ
زنا کرنے کے برابر. لیکن سب سے بڑا سود کا تب گناہ کون سا؟ تو جاننا چاہیے نا کہ سب سے چھوٹا گناہ تو اتنا بڑا، تو سب سے بڑا گناہ وہ ہے کیا؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا؟ عرض الرجل المسلم، عرض الرجل المسلم، کسی مسلمان بھائی کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا. کیا ہم کرتے کہ نہیں؟ کرتے نہیں. ارے ابھی تقریر سن کے جب ایسا پڑھ کے نکلیں گے تو چشمہ فیئر کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بات کریں گے، فلاں آدمی تو ایسا ہے، فلاں آدمی تو ایسا ہے، فلاں آدمی تو یہ ہے، فلاں آدمی تو یہ ہے. ہر چوراہے پر، ہر نکڑ پر، ہر دکان پہ، ہر گدی میں، ہر جگہ پر یہ بیماری عام ہے. مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ، اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ عَرْبَ الرِّبَا، ربا میں سب سے بڑا ربا، سب سے بڑا سود کیا؟ عرض الرجل المسلم، مسلمان بھائی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا. ارے وہ فلاں آدمی تو یہ ہے، فلاں آدمی تو یہ بے ایمانی کر لیا، فلاں آدمی تو اتنا گبن کر لیا، فلاں آدمی تو یہ ہے، فلاں آدمی تو یہ ہے. یہ آپ کا ہاجملہ بن چکا ہے، یہ ہماری بیماری موجود ہے. یہ ایک مسلمان کی عزت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے. اس عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کو اللہ رب العالمین برداشت نہیں کرے گا، اور اس کو معمولی گناہ اللہ نے قرار نہیں دیا ہے. آپ کرتے چاہیے نا، لیکن جب وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پنڈلی سے پنڈلیاں لڑنا چالو ہوں گی. جب آپ کے منہ میں طاقت نہیں ہوگی، بیٹھ کے اماں یا بیوی یا بیٹی ایک چمچ اٹھا کر شربت دیں گے تو آپ کے منہ سے گر جائے گی وہ شربت، ہاتھ سل پڑ جائیں گے. جائیے کسی مرض الموت میں مبتلا آدمی کی کھٹلی کے بغل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس وقت میرے بھائی یہ لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ سود کا پیسہ کھا جانا، ان تمام گناہوں کے بارے میں آپ کی اینٹھن ختم ہو جائے گی. سانپ ٹیڑھا میڑھا بیٹھا رہتا ہے، دیکھیں سانپ کو بالکل گول بیٹھا رہتا ہے، لیکن جب بل میں گھسنا ہوتا ہے اس کو تب وہ سانپ سیدھا ہو جاتا ہے. کل اینٹھن وہاں جا کے ختم ہو جائے گی. فرشتوں کو دیکھیں گے مختلف شکل کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ گناہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس وقت تو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن سمجھ میں آئے گا اگر آپ اور ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارا اللہ اور یوم آخرت پر اور موت پر، موت کے بعد سزا اور انعام پر وشواس ہے، اور الحمدللہ ہے، تو یہ چیز آپ کو ماننی پڑے گی کہ مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اس کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے. آپ کو ماننا پڑے گا. بزرگ اور دوستو، اگر ہم کرتے ہیں اور حقیقت میں کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے، یہ بدیہی چیز ہے، اس پر کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. ہم غیبت چگلی کرتے ہیں، تو اگر کرتے ہیں تو جن کی آپ نے بے عزتی کی ہے اس سے جا کے معافی لیجئے، اور مرنے سے پہلے لیجئے. اور موت کب آ جائے کسی کو پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، مفہوم کیا نکلا؟ یہی نکلا کہ آج ہی سونے سے پہلے جائیے کہ بھائی غلطی ہو گئی، مولانا کی تقریر سنا، ایمان تھوڑا سا تازہ ہو گیا، اللہ کرے کہ یہی تازہ رہے. غلطی ہو گئی آپ کی، میں نے کچھ برائی بیان کی تھی، آپ اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے. ان سے معافی لینی پڑے گی، آپ کی مجبوری ہے. آپ کہیں گے اللہ سے توبہ کر لیں گے، نہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا. آپ یہ حقوق العباد میں سے ہے، آپ کو ان سے معافی لینی پڑے گی. نہیں لیں گی تو سزا بھگتنی پڑے گی، اللہ نہیں معاف کرے گا. اتنا بڑا گناہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی اس کے بارے میں سوچ فکر نہیں. اچھا بزرگوں، ایک اور گناہ جو ان گناہوں جو گنائے ہیں اس سے بھی بڑا. کتنا بڑا گناہ؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اگر دیکھا جائے تمام اہل حدیثوں کے ابا مانے جاتے ہیں. جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں ان کی کتاب، ان کے فتوے فرائض، ان کی علمی وراثت سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. کیا فرماتے؟ ان کی ایک کتاب ہے جامع المسائل. اس کتاب میں جلد 1 صفحہ 124 کے اندر فرماتے ہیں کیا کہ تمام علماء کرام، تمام مسلک کے علماء کرام، حنبلی مسلک، مالکی، شافعی،
اور حنفی تمام مسلک کے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کیا کہ تارک الصلاۃ شر من السارق والزانی، نماز چھوڑنے والا آدمی خراب ہے، کس سے؟ من السارق، چور سے، جس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے، ہاتھ کاٹ لیا جائے گا۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، وہ ٹھوٹا بن جاتا ہے۔ اس سے بھی خراب ہے کون؟ نماز چھوڑنے والا آدمی۔ اور کس سے خراب ہے؟ من السارق والزانی، زنا کرنے والے آدمی سے، شادی شدہ زنا کرے تو رجم کر دیا جاتا ہے، اس سے بھی خراب ہے نماز چھوڑنے والا آدمی۔ صحیح الترغیب جلد 1 صفحہ 386، امام منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح الترغیب انہی کی کتاب ہے، علامہ البانی نے الگ کر کے الترغیب والترہیب ان کی کتاب، اور علامہ البانی نے جب تحقیق کی تو صحیح الترغیب اور ضعیف الترغیب الگ الگ کیا۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں حضرت عمر میں نے بتا دیا جلد 1 صفحہ 386 کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لڑکے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کچھ صحابہ کرام کا نام انہوں نے گنایا۔ پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، پھر اور آ جائیے ماضی قریب میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم کیا فرماتے ہیں؟ بڑا سخت فتویٰ ہے، لیکن سخت میرے اوپر مت کہیے گا، حضرت عمر کا بھی ہے، ان کے لڑکے عبداللہ کا بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ کا بھی ہے، حضرت ابو درداء کا بھی ہے۔ ہمت ہے کسی کے حضرت عمر سے بات کرنے کی؟ نہیں، ان کی جلالت زبردست ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اور اس نماز کا وقت نکل جاتا ہے، نماز چھوڑ دیا جان بوجھ کے، نماز کا وقت نکل گیا، تو حضرت عمر، عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں؟ جتنے لوگوں کا نام میں نے لیا اور بھی کچھ لوگوں کا نام ہے اس میں، کیا فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کافر ہو گیا، اسلام سے وہ نکل گیا، اس کی بیوی اس سے پردہ کرے گی، اسی حالت میں اگر مر جائے تو اس کو مسلمان اپنے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ اپنے باپ کے میراث سے ترکہ میں حصہ نہیں پائے گا۔ کتنا؟ صرف ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا آدمی، اور اس نماز کا وقت نکل جائے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے بے نمازی اپنے گھروں میں؟ میں نمازی ہوں تو میری بیوی بے نمازی، میری بیوی اگر پڑھ لیتی ہے تو میری پتو بے نمازی، میری پتو اگر پڑھ لیتی ہے تو میرا بیٹا بے نمازی، ہر گھر میں بے نمازی موجود، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان میں کھانا بھی کھاتے ہیں۔ بے نمازی جس کے ساتھ آپ کی محبت نہیں ہونی چاہیے، دلی طور پر کراہت ہونی چاہیے کہ یہ بے نمازی آدمی ہے، ہر گھر میں بے نمازی موجود۔ بزرگوں، دوستو، گناہ کتنا بڑا؟ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، صحابہ کرام کسی بھی کام کے نہ کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا تو کفر کیا، یہ کام نہیں کیا تو کفر کیا۔ ہاں، یہ کام ہے جس کو نہ کرنے کو کفر سمجھتے تھے، وہ کیا؟ نماز چھوڑنے کو وہ کفر سمجھتی تھی۔ تو صحیح حدیث، صحابہ کرام اسے کفر سمجھتے تھے، اور جانتے ہیں انجام؟ ایک آدمی جب میدان قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، تو مثال دے کر میں سمجھا رہا ہوں، طیب شاہ مسجد کے قرب و جوار کے مصلی میں سے ایک آدمی اپنے ایک آدمی کو ڈھونڈ کے نہیں پائے گا، ارے یار وہ کہاں ہے؟ تو بھائی وہاں تو دو ہی جگہ ہے، جنت یا جہنم۔ جنت سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مکالمہ کو، آپس کی بات چیت کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ وہ ڈھونڈ کے نہیں پائے گا تو بات چیت جو کرے گا تو جھانک کے جہنم میں دیکھے گا تو انا للہ، وہ تو جہنم میں پڑا ہوا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ وہ جو بات کرے گا آپس میں، اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کیا کہا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت اور نہ پڑھنے کی کتنی بڑی سزا۔ جہنمی آدمی سے، جنت سے جنتی آدمی سوال کرے گا، فی جنون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جناتی یتساءلون، اس سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، تم کو سقر جہنم میں کس نے داخل کیا۔ جہنم کتنے ہیں میرے بھائی؟ پوچھو تو نہیں پتا ہے، مسلمانوں کو، اہل حدیث کو نہیں پتا کہ جہنم کتنے ہیں، جنت کتنی ہے، نہیں پتا۔ تو میرے بھائی جہنم 7 ہے، جنت 8 ہے، تو 7 جہنموں میں سے ایک جہنم سقر ہے۔ سقر جہنم میں وہ پڑا ہوا ہے، پوچھے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر جہنم میں کس نے داخل کر دیا۔ تو جہنم جانے کی وجہیں وہ بیان کرے گا، جہنمی آدمی جہنم میں جلتے ہوئے، اور اسباب بیان کرتے ہوئے پہلا سبب، پہلی وجہ، پہلا کارن وہ گنائے گا، کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ گویا کہ جہنم جانے کا سب سے بڑا اور پہلا سبب نماز نہ پڑھنا، بے نمازی ہونا۔ ہر گھر میں بے نمازی موجود ہے۔ بزرگوں، دوستوں، نمازی پیدا کیجیے اپنے گھروں میں۔ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نمازی کو، ایک آدمی اگر کئی طرح کی غلط کام کرتا ہے، کئی طرح کا غلط کام، مثال کے طور پر یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، لیکن 5 وقت کا پکا نمازی ہے وہ، تو پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت دے دے گا، پوری امید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر ہر طرح کی اچھائی کرتا ہے، یہ بھی کام کرتا ہے، یہ بھی کام کرتا ہے، یہ بھی کام کرتا ہے، صرف ایک کام وہ نہیں کرتا کہ نماز صحیح سے نہیں پڑھتا ہے، تو گارنٹی ہے کہ یہ جنت نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ کام ہم کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بے نمازی موجود ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بے نمازی گھر سے دور کرنا ہے میرے بھائی۔ بے نمازی کو ختم کیجئے، ورنہ پھر پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب دے گا اس بے نمازی کی وجہ سے، تو صرف اس کو نہیں دے گا، اس کو چنہ کر کے عذاب نہیں آئے گا، اس عذاب میں سب لوگ، گھر والے سب لوگ ملوث ہو جائیں گے۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، خاص کر کے ظالم ہی کو عذاب نہیں آئے گا میرے بھائیوں۔ تو بے نمازی کو معاشرے سے دور کیجئے، یہ گناہ معاشرے میں موجود ہے، اس لیے میں نے اس گناہ کو کہا۔ اور ایک گناہ ختم ہو گیا ٹائم، ایک گناہ اور جو معاشرے میں موجود ہے، لیکن ہر آدمی تو نہیں کرتا ہے، لیکن معاشرے کا کچھ نہ کچھ افراد معاشرے کے وہ گناہ کرتے ہیں، روز نہیں کرتے ہیں، کبھی پارٹی میں کر لیا، کبھی شادی کی محفل جمع ہو گئی کر لیا، کبھی بنارس میں نہیں، چلے گئے کسی بڑے کاروبار کرتے ہوئے کسی بڑے شہر میں چلا گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو ہم کر لیے۔ اور وہ گناہ اتنا بڑا گناہ کہ اللہ اکبر، کیا گناہ؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 709 709 نمبر کی حدیث سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر کیا فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا یشرب الخمر رجل من امتی، یہ بھی گناہ ہے۔ میرے کان میں کچھ گناہ آتے رہتے ہیں، چونکہ فتویٰ وغیرہ دینا رہتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، میں نام کسی کا کبھی نہیں ظاہر کرتا ہوں اور کرنا بھی نہیں چاہیے، سینکڑوں قسم کے راز دل کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں راز کو راز ہی بنا کے رکھوں۔ تو معاشرے میں یہ گناہ بھی ہے، لوگوں کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ کیا کرتے ہیں، لا یشرب الخمر رجل من امتی، میری امت کا کوئی بھی آدمی شراب نہیں پیے گا، مگر کیا ہوگا؟ اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث۔ ایک آدمی اگر زنا کر لیا، نعوذ باللہ،
توبہ اوبہ کیا پھر صحیح طور پر وہ نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور بھی بہت سارے جرائم ہیں، گناہ ہے، وہ اگر کر لے اور پھر توبہ کر کے نماز مسجد میں آتا ہے اور نماز کے جتنے طریقے ہیں اس طریقے پر وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی. لیکن یہ گناہ جو میں کہہ رہا ہوں، جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ اگر کسی نے کیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ گویا کہ اگر شراب پی لیا تو 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ نہیں، نماز اس کو پڑھنا پڑے گا. اس کے اوپر سے فرضیت ساقط ہوگی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بلا اجرت کے محنت کر رہا ہے، یعنی 40 دن تک نماز کا وہ ثواب نہیں پائے گا. اتنا بھیانک گناہ کہ ایک مرتبہ پی لیا 40 دن تک نماز کا ثواب نہیں پائے گا. وہ اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو جائے تو نماز کے ثواب سے محروم ہو گیا. سبحان اللہ. بزرگوں، معاشرے میں یہ گناہ بھی تو موجود ہے بھی نہیں ہے میرے بھائی. اگر کسی کو جانتے ہیں تو اس کو آپ حکمت سے، دانائی سے، عزت کے ساتھ، ان کی عزت بے عزت نہ ہو، چپکے سے آپ ان کو روکیے نا کہ یہ گناہ نہیں کر سکتے. لیکن اخبارات اور دنیا کے اخبارات کو، خبروں سے جب واقفیت حاصل کیجئے تو واللہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اگر شراب کا بائیکاٹ کر دے تو تمام شراب کی دکانیں بند ہو جائیں گی. سب سے زیادہ شرابی نشیڑی مسلمان ہے. بزرگ اور دوستو، یہ معاشرے میں بھی گناہ موجود ہے. تھوڑا سا ٹائم ہے اس لیے ایک گناہ صرف بتا دے. اذان 8:15 بجے ہے، 5 منٹ بچا ہے. میرے خیال سے کوئی آدمی نہ جائے. 5 منٹ کے بعد اذان چالو ہوگی، میری تقریر ختم ہوگی. وضو کیجئے اور پھر نماز پڑھیے، اس کے بعد پھر اپنے اپنے گھر کو جائیے. ایک گناہ میرے بھائی. کل ہی ایک آدمی مدن پورہ سے فتویٰ لینے گئے، وہ اپنے معاملہ میں، لیکن صرف ان کا معاملہ نہیں ہے. اور میں اگر نام لے رہا ہوں مدن پورہ یا طیب شاہ کا تو اس کو برا مت مانیے گا، اس لیے کہ جہاں ہوتی ہے وہی نہ مخاطب ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ مالدہ میں ایسا ہوتا ہے تو وہ تو بیکار، تب ہماری تقریریں بیکار ہیں. ہماری تقریر تب بیکار ہے. مالدہ کے لوگوں کی برائی ہم آپ کے سامنے کیا بیان کریں. یہ ایک آدمی فتویٰ پوچھنے گئے، یہ کہا کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ہمارے بھائی لوگ ہم کو حصہ نہیں دے رہے ہیں. عورت تھی. اچھا بھائیو بتائیے، میراث میں، ترکہ میں بہنوں کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی چیزوں میں ہے؟ ترکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں شروع ہی کی طرف 2 جگہ فرمایا ما ترکہ مما ترکہ. ما ترکہ مما ترکہ، جتنا چھوڑا، جو چھوڑا. ہم نے بنا لیا کہ گھر والی زمین میں بہنوں کا حصہ نہیں ہے، گھر میں بہنوں کا حصہ نہیں ہے. یہ اپنے من کا مسئلہ نکالنے سے تو ہوگا نہیں. جتنے والد صاحب نے جتنا چھوڑا ان تمام چیزوں میں پائی پائی کر کے، چاہے گدی کی ساڑی ہو، چاہے اکاؤنٹ کے پیسے ہو، چاہے وہ گھر کی زمین ہو، چاہے مکان کی لاگت ہو، چاہے اس مکان میں لگے ہوئے یہ سی ہو، ایک پائی میں بہن آپ کا حصے دار ہے. آپ صرف ڈبل پائیں گے، وہ آپ کا آدھا پائے گی. اتنا صرف فرق ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11. اتنا آپ کو دینا پڑے گا. نہیں دی. اور بہت سارے باپ پر تعجب ہوتا ہے کہ اے باپ، آپ ہی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو بیٹی دیا، آپ ہی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا. جیتے جی اگر آپ تقسیم کر رہے ہیں تو بیٹیوں کو کاہے محروم کر رہے ہیں؟ یا بیٹیوں کو کیسے آپ کم دے رہے ہیں؟ جیتے جی اگر دیں گے تو وہ ترکہ کی تقسیم نہیں ہے میرے بھائیو، یہ پھر ہبہ ہے. اور ہبہ کا قانون یہ ہے کہ اگر ہبہ بین الاولاد ہو، اپنے اولاد کے درمیان ہو، تو مساوات ضروری ہے. عدل اور مساوات یعنی برابر برابر برابر. وہ باپ ان جا کے کچہری میں گئے، لکھ دیا
ارے جہنم کاہے خرید رہے ہو؟ بیٹا بھی آپ کا، بیٹی بھی آپ کی، یہ عمل تو عام ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، لیکن اگر نہیں دیں گے، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، صحیح حدیث، من قطع میراث وارثہ، کسی حقدار وارث کے حق کو کسی وارث نے کاٹ لیا، مورث نے کاٹ لیا، تو کیا ہوگا؟ جنت ملنا ہی بہت مشکل کام تو زیادہ کرتے ہی نہیں، تھوڑا بہت کام کیا، اللہ کی مہربانی ہوئی، جنت مل گئی، تو کیا ہوا؟ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی جنت کو کاٹ کے اس کو دے دے گا، سبحان اللہ، جنت کاٹ کے دے دیا، جنت ملی تھی وہ بہن لے گئی، جنت ملی تھی وہ بھائی لے گیا، یہ ہے کہ نہیں؟ دوسرا وبال کیا ہوگا جانتے ہیں؟ دوسری حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کام ہرگز مت کیجئے میرے بھائی۔ کیا کام؟ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من، جس نے کسی اخذا، کسی نے لے لیا، کتنی زمین؟ شبرا من الارض، شبر ایک بالشت زمین کسی کی لے لیا، ایک بسہ نہیں، آدھا بسہ بھی نہیں، ایک بالشت زمین کسی کی کسی نے غصب کر لیا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن 7 زمین کو اللہ رب العالمین ہار بنا کر اس کے گلے میں توق بنا کر پہنائے گا۔ اس وقت تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، کروڑوں انسانوں کے سامنے آپ کی عزت ملیہ میٹ ہو جائے گی کہ یہ غصب کرنے والا آدمی، یہ بےمان ہے، اپنے بچوں کا حق کو کاٹ لیا تھا، یہ بےمان ہے، اپنے بہن کا حق کاٹ لیا تھا، دیکھو زمین اس کے گلے میں توق بنا ہوا ہے۔ اس وقت سمجھ میں آئی یہ تمام فرمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، یہ بھی برائی ہمارے اندر ہے، تو ہم یہ سب کام کیوں کرتے ہیں؟ کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ کبھی اس کی زمین لے لیا، کبھی اس کا حق مار لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا، کیا سوچ کے کہ بھائی یہ زندگی بھر ہمارے پاس رہے گی؟ نہیں میرے بھائی، نہ زندگی بھر رہے گی، نہ کوئی زندگی آخر تک رہنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ملک الموت ان کے پاس آئے تو ان کو چانٹا مار دیا۔ جاء ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہ سکہ، چانٹا مار دیا حضرت ملک الموت کو، اور صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے۔ پھر آپ کا عقیدہ ڈگمگائے نا کہ کیسے چانٹا مارا ہوگا، کس طرح سے مارا ہوگا، وہ تو فرشتے ہیں، اتنے بڑے ہیں، کیسے مار دیا ہوگا؟ یہ تمام چیزیں آپ کو ایمان لانا ہے، جب صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح حدیث ہے تو آپ کو ماننا ہوگا۔ کیسے مارے تھے وہ الگ مسئلہ ہے۔ فرجع الی ربہ، میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کام انسان کرتا ہے کیوں؟ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ہماری زندگی ہے، رہے گی رہے گی رہے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ کے دماغ میں آیا تھا تو ان کو چانٹا مار دیا، وہ واپس چلے گئے۔ فرجع الی ربہ اور فقال یا رب ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، جا کے اللہ سے کہا اللہ رب العالمین آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ پورا واقعہ سنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ارجع الیہ، آپ جائیے، فقل لہ، اور ان سے کہیے یضع یدہ علی متن ثور، اپنے ہاتھ کو کسی بیل کے پیٹھ پر رکھے، فلہ بما غطى یدہ بکل شعرۃ سنۃ، اور جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے تمام بال کے بدلے میں 1 سال ان کو زندگی دی جائے گی۔ جاؤ کہو جاؤ ان کو، مثال کے طور پر 1 لاکھ بال ہاتھ کے نیچے آ گیا، 1 لاکھ سال عمر مل گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ثم الموت، پھر مرنا ہے۔ لاکھ سال، کروڑ سال، کتنی بھی زندگی مل جائے لیکن وہ ملنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں کی، اکثر لوگوں کی عمر کتنی ہوگی؟ 60 سے 70 کے بیچ ہوگی، 60 سے 70 کے بیچ، اور کچھ لوگ کم کچھ لوگ زیادہ پائیں گے، لیکن اتنے نہیں پائیں گے۔ اتنا پا کر بھی بھائی مرنا ہے۔ تو یہ سب کام جو ہم کرتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، تو ہمیشہ ہمیں زندگی نہیں ہے۔ تو یہ جو دیکھیے میرے بھائیوں، 1.25 گھنٹے تک جو ہماری آپ کے سامنے بات چیت ہوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم لے کے کیا جائیں گے؟ لب لباب کیا ہے؟ ہم کو ملا کیا؟ تو ہمیں لے کے کیا جانا ہے کہ
کہ بزرگوں ہمارے نیک اعمال کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر کوئی فخر، غرور، تکبر نہ پیدا ہو۔ کیا ہم کو لے جانا ہے کہ ہم جتنا بھی سود ہے، کسی بھی قسم کے سود، حالانکہ میں نے لکھا تھا کہ اکاؤنٹ کے ذریعے سے سود، اور کچھ لوگ وہ جو کرتے کیا کہتے ہیں موبائل ریچارج کرتے ہیں اس میں سود، اور موبائل کے ذریعے سے کئی طرح کے آ گئے ہیں، پھر وہ چیک کٹ کے دے دیتے ہیں اپنے بھائی کو، جاؤ جی، اور بھائی ہی کو بیٹھا دیتے ہیں کہ تم بھجا دینا، 4 مہینے کا دے دیا، کوئی بھجا دیا کم ملے گا۔ اس طرح کے سود کے بہت سارے طریقے ہیں۔ تو ہمیں کیا لے کے جانا ہے کہ سود کے جو بھی طریقے ہیں ہم ان تمام طریقوں سے خالص دل سے توبہ کر رہے ہیں۔ آئندہ ہم سودی کاروبار، سودی لین دین کسی طرح نہیں کریں گے۔ اگر ہماری طاقت سے باہر کوئی چیز ہے جو حقیقت میں سود آ جاتا ہے، جیسے سیونگ اکاؤنٹ والا ہے، تو اس سود کے پیسے کو نکال کے جہاں جہاں ہم کو تقسیم کرنا ہے وہاں ہم تقسیم کر دیں گے۔ ایک ہم کو یہ بھی لے کے جانا ہے کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہوش آیا ہے، جب تک ہوش رہے گا نماز نہیں معاف ہے۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اشارے سے پڑھنا ہے۔ جنگ کے میدان میں نہیں متاخر ہوئی۔ صلاۃ الخوف تمام حدیث کی کتابوں میں ایک باب ہے کہ جنگ کے میدان میں کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ لڑائی ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو نماز ہم کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، یہ ہم کو لے جانا ہے۔ ایک کیا ہے کہ کبھی شراب نہیں پینا ہے، بہت بڑا گناہ۔ اور کیا لے کے جانا ہے کہ ہم بھائی ہیں یا پھر باپ کے روپ میں ہیں۔ اگر ہم باپ ہیں تو کسی بچے کے حق کو، کسی آدمی کے حق کو نہیں ماریں گے۔ اگر ہم بھائی ہیں تو بہنوں کے حق کو نہیں ماریں گے، جس کا جتنا حق ہے وہ دے دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو صحت یاب ہیں ان کی صحت کو برقرار عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال روزی کمانے کی قوت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، قبر میں کس حال میں ہیں اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام مسلمانوں کے نیک اعمال کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ان تمام مسلمانوں کے گناہوں کو تم معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔